بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 17 اگست 2026 سوموار کا دن ہے، پیر کے دن ہم آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنا ویلاگ لے کے آئے ہیں جس میں بہت اہم خبریں ہیں، خاص کر کے ریجنل جو کہ علاقائی خبریں ہیں اس میں بڑی اس کی اہمیت ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سٹیٹمنٹ آیا مکہ معاہدے سے متعلق، اس میں جو سیکیورٹی ارینجمنٹس اور نئے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کتنے اہم ہیں، اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن آج اس سٹیٹمنٹ میں جو کہ ٹروتھ سوشل کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جاری کیا ہے، اس کے اندر ببانگ دہل مکہ معاہدے کا نہ صرف خیر مقدم کیا ہے بلکہ اس کو ایک بہت اہم اور پہلا قدم قرار دیا ہے ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ چائنا بھی ایک 4 نکات جو پہلے پیش کر چکا، ان 4 نکات کے اندر جو ریجنل سیکیورٹی اور اس کے ساتھ علاقائی تعاون جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر چائنا نے بھی زور دیا تھا۔ ان کے ان 4 نکات کے بعد ہی جو پاکستان کی طرف سے ایفرٹس تھیں، اور خاص کر کے جو سعودی عرب اور پاکستان کی ایفرٹس تھیں وہ آگے بڑھی تھیں، اور اس کے بعد پھر یہ جو مکہ معاہدہ ہے اس کی ایک راہ جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ گو کہ جو ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب، ان کی جو گفتگو ہوئی تھی چائنا کے ساتھ، اور پھر رشیا کا جو ان کا دورہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ 4 نکات سامنے آئے تھے جو کہ چین نے جاری کیے تھے۔ تو جو علاقائی فریم ورک ہے اس میں آپ سمجھے کہ سیکیورٹی جو ہے اس کے پیرامیٹرز کے لیے لوکل ارینجمنٹس یعنی علاقائی ارینجمنٹس جو ہے اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اس معاملے کے اوپر اپنا سٹیٹمنٹ دے کے مہر کو ثبت کر دیا ہے۔ لیکن دوسری جانب ان کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مختلف جو ان کے اندر جو مختلف یعنی ممالک ہیں، ان کے اخبارات ہیں، وہ اس بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے یہ امریکہ کے لیے ایک سخت ناکامی ہے کہ لوگ خاص کر کے جو خلیجی ممالک ہیں وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنے جو علاقائی ارینجمنٹس ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی آج 60 روز کا جو ایک معاہدہ طے پایا تھا 17 جون کو، اس کا آج اختتام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کہاں معاملات جائیں گے یہ بعد میں دیکھنے والی بات ہے، لیکن امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے 60 روزہ مفاہمتی معاہدے کو جنگ کی تیاری کے لیے استعمال کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے صرف اس کے اندر جو ہے وہ اپنی جنگ کی تیاری کی ہے۔ ایران نے مفاہمتی معاہدے کے بعد کشیدگی کم کرنے کی بجائے وسیع جنگ کی تیاری کی ہے، اور ایرانی سخت گیر رہنماؤں نے معاہدے کا وقت حاصل کرنے کی امریکی کوشش کو اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ وہ لیا ہے۔ ان کا یہ بھی ہے کہ ایرانی قیادت کو یہ خدشہ تھا کہ امریکہ اسرائیل عالمی معاشی دباؤ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایرانی قیادت کا ماننا تھا کہ امریکہ اسرائیل نئے حملوں کے لیے وقت حاصل کر رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ تہران نے یمن، عراق اور لبنان میں اپنے اتحادی مسلح گروہوں کے ساتھ رابطے اور تعاون کو بڑھایا ہے۔ ایران نے جنگ سے متاثرہ فوجی انفراسٹرکچر کی بحالی کا عمل بھی تیز کر دیا ہے۔ ایران نے میزائل اڈوں تک رسائی بھی اسرائیلی حکام کی توقعات سے زیادہ تیزی سے بحال کی ہے، اور ایران کے پاس اب بھی خطے میں امریکی مفادات اور توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی 60 دن کا جو معاہدہ تھا، یہ ایک طرح سے امریکہ میں اس کو یوں لیا گیا ہے کہ ایران نے اس کی تیاری کی ہے، اور ایران نے یوں لیا ہے کہ امریکہ نے اس کی تیاری کی ہے، اور 60 دنوں کے بعد اب کیا معاملات ہوں گے اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس دوران ایران نے کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے جو خفیہ رابطے ہیں وہ بھی بحال کیے ہیں۔ مثلاً پاسداران انقلاب کے ساتھ جو ہے وہ خفیہ رابطے کی کوشش کی ہے، اور تلسی گیبارڈ جو کہ انڈین نژاد جو ہیں وہ امریکی ہیں، اور اس وقت ایک بہت اہم پوزیشن کے اوپر بھی ہیں، انہوں نے ایک بیک ڈور چینل جو تھا وہ عراقی جو کردستان کے جو صدر ہیں اس کے ذریعے سے انہوں نے جنرل واحدی جو کہ اس وقت ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا اور ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی، اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا پاسداران انقلاب یہ جو مذاکرات ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جس پہ کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ جنرل واحدی نے یہ جواب دیا کہ وہ بھرپور طریقے سے ان مذاکرات کے پیچھے ہے، اور مذاکرات کے ذریعے سے اس مسئلے
کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی میڈیا نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مئی کے وسط میں ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے موجودہ جاری مذاکرات کے دوران امریکی حکام کو اس امر پر شدید شبہات کا لاحق تھے کہ آیا ایرانی مذاکرات کار جو ہے وہ طاقتور ایرانی فورس پاسداران انقلاب کی نمائندگی بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر ٹرمپ انتظامیہ نے ایک غیر روایتی قدم اٹھاتے ہوئے براہ راست ایرانی پاسداران انقلاب تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی اور خفیہ بیک چینل کے ذریعے عراقی کردستان کے جو صدر ہیں بارزانی ان کا انتخاب کیا گیا اور امریکی اور ایرانی دونوں حلقوں میں دونوں وہ اعتماد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ پیش رفت اس سے قبل رپورٹ نہیں کی گئی تھی۔ پس منظر کے طور پر بتایا گیا ہے کہ جنگ کے دوران ایران کی قیادت میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں، جن میں سپریم لیڈر علی خامنئی سمیت کئی اعلیٰ رہنماؤں کی شہادت بھی شامل تھی۔ اس کے بعد 40 روز تک جنگ نے پاسداران انقلاب کے اثر و رسوخ کو مزید مضبوط کیا اور 8 اپریل کی جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی جو سربراہی ملاقات اسلام آباد میں ہوئی، اس کے بعد امریکہ اور ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات شروع کیے۔ مئی کے آغاز تک وائٹ ہاؤس کو امید تھی کہ معاہدہ قریب ہے، تاہم ایران کی جانب سے 10 دن کی تاخیر نے شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ گیبارڈ نے بارزانی سے درخواست کی کہ وہ پاسداران انقلاب کے ساتھ رسائی میں کہ جو سربراہ کمانڈر ہے جنرل احمد وحیدی، ان کے ساتھ رسائی میں مدد فراہم کرے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ آیا وہ اس مذاکراتی عمل کے اندر ان کا اپنا یعنی وہ حمایت رکھتے ہیں یا وہ کس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کی مخالفت تو نہیں کرتے۔ اسی لیے جو کردستان کے صدر تھے انہوں نے رابطہ کیا اور 14 مئی کو اربیل میں بارزانی کے دفتر میں ایک ایرانی اہلکار خفیہ فون لے کر پہنچا، جس کے ذریعے محفوظ کال جو ہے وہ مکمل بنائی گئی اور اس گفتگو میں جنرل وحیدی نے کہا کہ وہ ایرانی مذاکرات کاروں کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور بحران کا حل مذاکرات کے ذریعے سے چاہتے ہیں۔ بعد ازاں بارزانی فوری طور پر تلسی گیبارڈ کو اس گفتگو سے آگاہ کیا، جنہوں نے وائٹ ہاؤس کو بریفنگ دی۔ اس پیش رفت کے بعد امریکہ نے ایک نئی تجویز پیش کی جس کے تحت اربیل کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ خفیہ مذاکرات کی میزبانی جو ہے وہ کی جائے، تاہم ایرانی فریق جو ہے انہوں نے سیکیورٹی خدشات کے باعث ان پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ایرانی حکام کو یہ خدشہ تھا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کردستان میں سرگرم ہے اور ممکنہ طور پر انہیں نشانہ بنا سکتی ہے۔ اب یہ جو اس کے بعد یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پاکستان اور قطر کے جو ثالثین ہیں وہ اب بھی امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں، تاہم کوئی مثبت پیش رفت ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ اب ایک طرف جو تلسی گیبارڈ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت ہی سخت پاکستان مخالف ہے۔ ایک تو کوشش یہ ہے کہ اس پورے عمل سے پاکستان کو نکالا جائے اور دوسری یہ کوشش یہ ہے کہ کوئی اور رستہ اختیار کیا جائے تاکہ پاکستان کو نقصان بھی پہنچے اور امریکہ کے ساتھ ایران کے مذاکرات بھی ہوں۔ لیکن تاحال جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں، جتنے بھی ممالک اس میں ایجپٹ ہو، قطر تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ چونکہ بینک کے معاملات ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے میں شامل ہے، لیکن ایران کا اعتماد سوائے پاکستان کے کوئی اور ملک حاصل نہیں کر سکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی تک ان ایفرٹس کو جاری رکھے ہوئے ہے کہ ایران کے ساتھ یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے پاکستان کے ذریعے سے یا جو برج ہے اس کو بنائے رکھا جائے تاکہ کسی طریقے سے مذاکرات کے حوالے سے اور امن و امان کے حوالے سے بات کی جا سکے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج ہے جس نے ایک مرتبہ پھر لبنان کے اوپر حملے کی تیاری کر رکھی ہے اور انہوں نے تیاری شروع کی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اس موجودہ ایم او یو کا ایک سب سے بڑا حصہ یہ بھی تھا کہ لبنان کے اندر جو ہے وہ جنگ کو رکوایا جائے۔ جو اسلام آباد ایم او یو تھا اس کے اندر امریکہ نے اس کو تسلیم کیا تھا، لیکن یہ کہیں نہ کہیں اسرائیل اس کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے اور اب بھی وہ لبنان کے اوپر قبضے کے خواب دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر بھی اس نے تیاری کر رکھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے یا اسرائیل دوبارہ حملے کرتا ہے تو اس کے جواب میں ایران بھی اسرائیل کے اوپر بھی حملہ کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ امن کی کوششیں ہیں اس کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے اندر بھی ایک موہوم سی ایک امید باقی ہے اور پاکستان اس کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایک جو ایم او یو ہے اسلام آباد ایم او یو ہے وہ نہ صرف ایکسٹینڈ ہو بلکہ مذاکرات کے لیے بھی جو ہے وہ رستہ کھل سکے۔ دوسری جانب قطر جو ہے اس کے ساتھ بھی ایران کی ابھی ایک رفٹ ہے۔ اس نے بھی ظاہر ہے کہ ایک تو پاکستان کی آلریڈی ایران کے ساتھ جو اعتماد کی فضا ہے وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے اور دوسری جانب ایران کے 3 جو پائلٹس ہیں وہ کچھ دنوں سے ایران یہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ ان کے 3 پائلٹس جو ہے وہ
قطر کے اندر گرفتار ہیں، لیکن قطر نے پہلے ابتدائی طور پر اس کی تردید کی تھی، اب انہوں نے اس کی تصدیق کر دی، اور عوامی سطح پر پہلی مرتبہ ایران نے اس کی تصدیق کر دی تھی کہ 2 مارچ کو قطر میں امریکی فوجی اڈے کے حملے کے بعد لاپتہ ہونے والے ایرانی فضائیہ کے 3 پائلٹوں کو قطری افواج نے گرفتار کر لیا تھا۔ بہرحال اب جو ایران ہے اس نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، اور قطر میں انہوں نے کہا جی وہ ایک حملے کے لیے گئے تھے، انہوں نے اپنا ٹاسک جو تھا وہ کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد واپسی پر ان کو نشانہ بنایا گیا، اور تینوں پائلٹس جو تھے وہ ایجیکٹ ہوئے تھے اور وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہاں سے نکلے تھے۔ 2 طیاروں میں سوار 4 پائلٹوں میں ایک مجید کاظمی جو ہے وہ شہید ہو گئے باقر زادہ کے مطابق، جو کہ ایرانی اہلکار ہیں، اور بعد ازاں ان کی باقیات برآمد کر کے ایران منتقل کی گئیں اور وہاں ان کی تدفین کی گئی۔ ایرانی بریگیڈیئر نے خط لکھا ہے جس میں کہ انہوں نے کہا کہ ایران کو حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق اس واقعے میں شامل 3 پائلٹ جواد صالح، عبدالحمید دشتیان اور عمران رویشان قطری افواج کے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوئے تھے۔ یہ صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ ایران اور قطر کے بیچ بھی وہ مراسم نہیں ہیں جو کہ پاکستان اور ایران کے بیچ ہیں ابھی تک، اور امید ہے کہ یہ قائم رہیں گے تاکہ پاکستان کے جو مصالحت کاری ہے اس کے لیے بات ہو سکے۔ تو ایک طرح سے کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے بھی، کہ پاکستان اس پروسیس سے نکلے اور کہیں ایک مرتبہ پھر کوئی اور ملک اس میں انٹر ہو تاکہ پاکستان کی کوششوں کو ناکام کیا جائے۔ اس کے اندر ہندوستان کی بھی بہت بڑی کوشش ہوگی، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی اس معاملے کے اندر ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مکہ معاہدہ جو ہے اس کے بہت سارے، ہم بار بار اور کئی مرتبہ اپنے اس کے اندر بتا چکے ہیں، اس میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ڈیٹرنس ہے، اور اس کا اعتراف جو ہے وہ کل یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کر دیا، لیکن اس کے بعد پریزیڈنٹ اردوغان جو کہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک تفصیلی انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے تصدیق کی کہ اس کی نوعیت جو ہے یہ نیٹو کے قریب اور نیٹو کے جیسا ہے، اس کے آرٹیکل 5 سے ملتا جلتا ہے، اس کے مطابق ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ سارے تینوں ممالک اکٹھے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی یہ کوشش کر رہا ہے کہ مصر بھی آن بورڈ ہو، اور مصر جو ہے وہ اس کا حصہ بنے، لیکن مصر اس کے اندر ابھی تک ریلکٹنٹ ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ $6.5 ارب کی سالانہ ان کی جو ٹریڈ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے، اور اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے روابط ہے، اور اسرائیل کے ساتھ بھی ان کی بہت زیادہ ایک طرح سے ڈپینڈنسی ان کے اوپر بھی ہے، لہٰذا ابھی تک وہ اس کا حصہ نہیں بنے، لیکن ٹرکی ان کوششوں میں ہے کہ مصر بھی اس کا حصہ بنے۔ اور پریزیڈنٹ اردوغان نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بتایا ہے کہ مکہ معاہدہ میں اگر ایک ملک کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ تینوں ملکوں کے اوپر حملہ اس کو تصور کیا جائے گا۔ اس کو ایک سیکیورٹی پیرامیٹرز کے اندر جو ایک خبر واشنگٹن پوسٹ نے دی ہے کہ ڈپینڈنسی جو سیکیورٹی کے لیے ہے وہ خلیجی ممالک کی، اس سے وہ امریکہ سے مایوس ہو رہے ہیں، اور ان کی ظاہر ہے کہ ڈپینڈنسی کسی اور ملک کے اوپر بنے گی۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس جو ان کا سیکیورٹی کا جو نیٹ ورک ہے، یا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر، یعنی سیکیورٹی دینے کے والے ملک کے طور پر پاکستان جو ہے اپنا کردار ادا کرے، اور اس کے بدلے میں پاکستان کو معاشی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اب اس کے اندر یہ معاہدہ اس کا ایک بہت پہلا اور اہم قدم ہے، اس کو ہندوستان بھی بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے اوپر بڑے کنسرنز ہیں ان کے، لیکن یہ پاکستان کی بہرحال ایک اچیومنٹ ہے، لیکن اس کی توسیع ضروری ہے، اور ایران کے بغیر اس معاہدے کے اندر آنا یا اس معاہدے کو یعنی اس کی دیرپا اور پائیدار جو اس کی ہے صلاحیت، اس کے اوپر ایک بہت بڑا چیلنج ضرور ہوگا۔ ایران اگر اس کے اندر آتا ہے تو یہ ایک بہت ہی پائیدار سیکیورٹی نیٹ ورک کے طور پر جو ہے وہ بن کے سامنے آئے گا، اور تمام خلیجی ممالک کو کم از کم ایک تھریٹ جو ہے جو کہ ان کو ایران سے محسوس ہوتی ہے، اس کے آنے سے وہ ختم ہوگی۔ اس لیے ایران کو بھی اس کے اندر شامل کیے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے آپ کے ساتھ بات کرنی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔